يا رب أسألك التقى في كل حال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالقرآن والصلاة والسلام على خير الأنام. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جوان ہوں میری قوم کے جسور و غیور، تو قلندری کچھ کم میری سکندری سے نہیں. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے، اور بہت بہت درود و سلام سید الاولین والآخرین تاجدار کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے. انتہائی محترم مکرم دوستو، بزرگوں، پرجوش عزم مصمم لیے ہوئے عظیم نوجوانوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اپنی نعمتوں سے بھر رکھا ہے، اور اس کا کہنا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم سارے مل بیٹھو اور اس کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم اللہ کی نعمتوں کو احاطہ تعداد میں نہیں لا سکتے. میرے بھائی، لاکھوں دکھ ہیں اور کرب مسلسل کی بے شمار داستانیں ہیں. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. جب کوئی نعمت زیادہ دیر کسی انسان کے پاس رہتی ہے تو اسے وہ نعمت نہیں لگتی. آزادی کسے کہتے ہیں؟ کوئی کشمیر سے پوچھے. آزادی کسے کہتے ہیں؟ کوئی فلسطینیوں سے پوچھے. اور شاعر نے کہا تھا ذبح ہوئے بچے بے زبانوں کے، ہو گئی رسم ادا تیری، کسے کہتے ہیں قربانی، کوئی اسماعیل سے پوچھے. ابتلاؤں کا ایک بہت بڑا دریا ہے جسے عبور کرتے ہوئے تقریباً 1 صدی ہونے والی ہے. 4تھی اور 5ویں نسلیں دل دے رہی ہیں، گردے دے رہی ہیں، جانیں دے رہی ہیں. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، عرش والے نے روٹی کا ایک لقمہ دیا ہے تو اس پہ بھی یہ تقاضا کیا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے. یہ مملکت خدا داد پاکستان، اس کے اندر بہت کچھ ہے، خزانے ہیں، معدنیات ہیں، اور اس خطہ ارضی میں پائے جانے والے وہ عظیم لوگ ہیں جن سے دنیا کفر خائف ہے، لرزہ بر اندام ہے. انہیں معلوم ہے
اور ان کے بارے وہ جانتے ہیں کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ میرے بھائی، ابراہیم علیہ السلام نے اسلامی اسٹیٹ کی بنیاد رکھی، ربی جعل ھذا البلد آمنا، اس ملک کے لیے کاوشیں کی، جہود کی، عرش والے سے امن کی دعا مانگی۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، شرک سے پاکی، لا الہ الا اللہ پہ اس کی بنیاد رکھی، اور ورزقہم من الثمرات، پھر اس مملکت میں بسنے والوں کی معاشی پالیسیاں تشکیل دیں۔ تاجدر کونین علیہ السلام کو جب مکہ مکرمہ سے نکالا گیا، رحمت کائنات علیہ السلام نے بھری ہوئی آنکھوں سے مکہ کو دیکھ کے کہا تھا کہ تیری محبت مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رگ و پے میں سرایت کر چکی ہے۔ لو کان اخرجونی، اگر تیرے اندر بسنے والے مجھے نہ نکالتے، ما اسکنت لغیرک، میں تجھے بالکل نہ چھوڑتا۔ تو میرا وطن ہے، تیری تتی ہوائیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈی لگتی ہیں، بہر غرض کسی مجبوری، کیونکہ تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے، پھر آئیں گے کبھی جب رب چاہے گا۔ چھوڑا نہیں، لیا، لے کے دکھایا، جھنڈا لہرایا، لہرا کے دکھایا۔ چند دن کی خاموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستانی قوم کشمیریوں کو بھول گئی ہے، اپنے جسم کے ٹکڑے کو بھول گئی ہے، اپنی شہرک کو بھول گئی ہے۔ حضرات، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ ہم نے مکہ لیا اور لے کے دکھایا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑے، اور انہی کے نام پہ ہم نے یہ مملکت خدا داد پاکستان 27ویں شب کو، جس شب اترا قرآن، ہم نے حاصل کی ایک عزم مصمم کے ساتھ 45 لاکھ لوگوں کی شہادتیں۔ یہ تو اعداد و شمار میں ہیں، کئی ایسے ہیں جو سمندر برد ہو گئے، ان کا نام نہ آیا، کئی ایسے ہیں جو دریا برد ہو گئے، انہیں کسی نے نہ جانا، کئی ایسے ہیں جنہیں صرف زمین جانتی ہے، کئی ایسے ہیں جنہیں صرف آسمان جانتا ہے، کئی ایسے ہیں جنہیں صرف اس وقت کی چیلیں، گدھ اور کتے جانتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کی عزتیں لٹ گئیں، ان کا کوئی نام لینے والا نہ رہا، ان کی نسلیں باقی نہ رہیں۔ لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاریخ رقم کر کے یہ جملے عرش والے کے عرش کی طرف روانہ کر کے کہا تھا، اے اللہ وعدد عدو المسلمین، مسلمانوں کے دشمنوں کو تو شمار کر لے، اے اللہ تو انہیں گن لے، اے اللہ ان کی نسلوں کو ایک دن آئے گا، ہم سبق سکھائیں گے، تیرے نام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اور جب تھوڑے تھے اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، مدینے کے لیے، مکہ طیبہ کے لیے، مکہ مکرمہ کے لیے جینے کے لیے آگے بڑھے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاکیزہ فوج کے لیے جو خدا کے نام کے لیے جیتی ہے، خدا کے نام کے لیے مرتی ہے، خدا کو مخاطب کر کے کہا تھا، ان تہلک ہذہ العصابہ لا توبۃ بعد اليوم، اے اللہ اگر یہ ہلاک کر دیے گئے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، تیرا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا، ہم رہیں یا نہ رہیں، ہماری چاہت ہے کہ تیرا نام رہے، حضرات ساکی رہے یا نہ رہے، ہم چاہتے ہیں کہ باقی جام رہے۔ آج 7ویں ایٹمی طاقت کے طور پہ اپنے آپ کو منوانے والا پاکستان جب حضرات گرامی ایٹمی قوت بنا تھا، فلسطینیوں نے اپنے کنکر اسرائیل کی طرف لہرا کے کہا تھا، یہ کنکر نہیں ہے، یہ پاکستان کی ایٹمی طاقت ہے، یہ پاکستان کی ایٹمی قوت ہے۔ اور ہم نے تب بھی اعلان کیا تھا، ہم آج بھی اعلان کرتے تھے، ہم نے سب سے پہلے یہ ایٹمی طاقت مکہ کے لیے محفوظ کر رکھی ہے، مدینہ کے لیے محفوظ کر رکھی ہے۔ پاکستان وجود میں آیا اس لیے تھا، اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ، اس کی چھت پہ محمد رسول اللہ۔ دنیا نے ہم کو آزمانے کی کوشش کی، گھر سے بے گھر کیا گیا، در سے بے در کیا گیا، انگریز نے سازش کی، ہندو نے حضرات
چلاکی اور عیاری کی. سکھ جن درختوں کے بیٹھ کے مسلمانوں سے کھانے کھاتے, انہی درختوں کے تلے ہمیں قتل کیا گیا. 40 توپ خانے اپنے پاس رکھے گئے, 6 توپ خانے ہمیں دیے گئے اور سینکڑوں جہاز اپنے پاس رکھے گئے. ٹوٹل 111 جہاز ہمیں دیے گئے, جن میں 12 اڑنے کے قابل ہیں اور ابھی بنے ہی نہیں تھے, ابھی گر رہے تھے, رستہ معلوم نہیں تھا, پاؤں پہ کھڑے ہونا سیکھ رہے تھے. ہم پہ جنگیں مسلط کر دی گئیں اور ہم نے دکھایا, کائنات نے دیکھا. اور مجھے وہ دوست کا واقعہ یاد ہے جس نے خود مجھے بتایا کہ جرمنی کی پارلیمان میں نے ایک اجلاس کے اندر پوری پارلیمان کو کھڑے ہو کے پاکستانی قوم کی دلیری اور بہادری کو سلیوٹ پیش کرتے دیکھا ہے کہ یہ زندہ قوم ہے جو بغیر ہتھیاروں کے لڑ رہی ہے. اگر جہاز ہے تو حضرات اتارنے کے لیے ایئر بیس نہیں ہے, اگر ایئر بیس ہے تو جہاز نہیں ہے. خدا کے نام پہ حضرات شمشیر و سنا کس کے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی, دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا, سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. ہمارے چند نوجوان میں مارڈر پہ گیا, فوجی نوجوان بتانے لگے ہم یہاں اکٹھے ہو کے اللہ اکبر کا نعرہ مار دیتے ہیں, ہندو ٹینک بلا لیتے. پاکستان نعرہ تکبیر. ہم نے کہا پھر ایک نعرہ ذرا ہمارے ساتھ بھی ہو جائے, جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نعرہ تکبیر. پاکستان, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہم نے لیا, ہم لڑے, ہم نے لڑ کے دکھایا اور دنیا نے دیکھا ہے. ایم عالم ایک دین کا پڑا ہوا حضرات گرامی, 1 منٹ کے اندر, 2 منٹ کے اندر, 3 منٹ کے اندر تاریخ کے اندر اٹھائیے. جب سے کائنات نے جہازوں کا منہ دیکھا ہے, جب سے کائنات نے جدید اسلحے کا منہ دیکھا ہے, جب سے کائنات نے ٹیکنالوجی کا منہ دیکھا ہے, جب سے کائنات نے اپنی دفاعی قوتوں میں اضافے کر کے اپنے ایٹموں کے اندر, اپنی پاوروں کے اندر اضافہ کیا ہے. ایٹم بم تو بڑے بڑے دیکھے ہوں گے, جہاز تو بڑے بڑے دیکھے ہوں گے, پر 1 منٹ میں کسی ملک کے 6 جہاز گرتے آج تک کسی نے نہیں دیکھے. یہ صرف پاکستانی قوم نے دیکھے ہیں یا ہندو بنیے نے دیکھے. ہم نے ان کی بودیاں اکھاڑی تھیں, ان کے ہاتھ میں دی تھیں. 6 ستمبر 1965 میں میرے بھائی آج بھی جہازوں کا مقابلہ کریں, ان کے پاس 800 ہیں تو ہمارے پاس 3 ہیں. آپ دوزوں کا مقابلہ کریں, ہمارے پاس 4 ہیں تو ان کے پاس 15 ہیں. بحری شپوں کا, بڑوں کا مقابلہ کریں, ان کے پاس 30 ہیں تو ہمارے پاس 2 ہیں. آپ تقابل کریں, کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرہ. یہ خدا کے نام کی عظمت ہے, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار ہے, یہ اس قوم کی بہادری دلیری. آج کشمیر کی کاز پہ ہم سب کو سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن جو بیان, جو گفتگو آج چیف آف آرمی سٹاف نے کی اور اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے کی, ایک ایک پاکستانی قوم کی یہی آواز ہے. وہ آواز کیا ہے؟ آخری فوجی تک, آخری مرد تک, آخری گولی تک, آخری بچے تک, آخری سانس تک کشمیر کے ساتھ تھے, کشمیر کے ساتھ رہیں گے. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں, کشمیر نہیں ہندوستان بنے گا پاکستان. ہم سے غداری کی اس بنیے نے. ہم تو وہ قوم ہیں جو اپنے بھائی کو, میں پنجابی میں کہہ دوں, اسی تو وہ قوم سکے پر آنو واٹ نہیں جھانکن دیں دے ماما تینوں پورا کشمیر معاف کر دیے. ہم نے تو ابھی لدھیانہ بھی لینا. اے پینڈو لوگ بیٹھے نے, سکا پر آنو واٹ چھانکن دیندا, سکا پر آئے ماں پیو, 2 ماں پیو, 1 ماں پیو نہ, 1 2 نہیں, 1 ماں باپ. بھائی بھائی کو یہاں میں عصبیت کی بات کرتا ہوں, طرفداری کی بات کرتا ہوں. او بھائی, سگا بھائی بھائی کو واٹ کو کئی نہ لگانے دے, تیرے ساتھ رشتہ بھی کوئی نہیں, تجھے پورا کشمیر تھالی میں رکھ کے دے دیں, تو پاکستانی قوم کو جانتا نہیں ہے. مودی تیری مت ماری گئی. کہتے ہیں خدا زمین پہ نہیں آتا, جب اس نے کسی کو ذلیل کرنا ہوتا ہے اس کی مت مار دیتا ہے. یہ جملہ ہے آج کی گفتگو کا. خدا زمین پہ نہیں آتا, اور جب کسی کو اس نے ذلیل کرنا ہوتا اس کی مت مار دیتا ہے. او بھائی, ہم تو موت ڈھونڈنے نکلتے ہیں, ہم تو خدا کے لیے مرنے نکلتے ہیں, ہم تو خدا کے لیے جی رہے ہیں. اور خدا کے لیے جینا
یہ مرنے سے زیادہ مشکل ہے. جیتا وہی ہے جو مرنے کی تمنا رکھتا ہے. رضا الہی کی خاطر مرنے میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. ہم چھوڑیں گے نہ لدھیانہ چھوڑیں گے, نہ احمد آباد چھوڑیں گے, بولیں, نہ فیروز پور چھوڑیں گے, نہ نور پور چھوڑیں گے, نہ امرتسر چھوڑیں گے. یہ علاقے تیرے پاس ہے کیا؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ یہاں میں حضرات ایمان کو سینے سے لگا کے آج بھی اسما بنت یزید کو ماننے والی مائیں موجود ہیں جو صرف خدا کے نام کے لیے بچوں کو وقف کرنا جانتی ہیں. اور ہم نے دنیا کی سب سے لمبی جنگ دنیا کے سب سے کمینے دشمن سے لڑی ہے, اور وہ کشمیر کے محاذ کی جنگ ہے. کشمیر کے لیے آواز اٹھانے والے کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اس نے دہشت گرد قرار دلوانے کی پلید سازشیں کی. آنکھیں نکالے خود اور دہشت گرد حافظ سعید صاحب کو کہے, گردنیں اتارے خود اور دہشت گرد عبد الرحمان مکی صاحب کو کہے, ہمارے ان سکالروں کو آج وقت ہے آواز اٹھانے کا. کشمیر کی کاز کو ہم نے زندہ رکھا ہے, آپ نے زندہ رکھا ہے, آپ اس شاباش کے حقدار ہیں. آج دنیا پوری مان رہی ہے کشمیر مظلوم ہے, اور مظلوم کے حق میں کھڑا ہونے والا نہ ٹیررسٹ ہوتا ہے, نہ کریمنل ہوتا ہے, نہ دہشت گرد ہوتا ہے. مودی تجھے دنیا جان چکی ہے, تو بزدل ہے, بزدل ہے, پانی بند کر کے لڑتا ہے, بزدل ہے. ناشتہ کرنے کی باتیں کرتے تھے, گھسکے مارنے کی باتیں کرتے تھے. ہم نے روس کے ٹکڑے کیے, دنیا جانتی, کوئی نہیں مندا نام منے اسی کی تیرے نہ کو چنے چبوائے. اور ایک پاکستانی بچہ افغانستان میں ایک ٹینک کے اوپر ناچ رہا ہے, اور بھی یہ ٹینک ہمارے دادے نے فتح کیا ہے. روس کو امریکہ سپر پاور اور ناکوں چنے چبوائے, بن دکھائے بن بتائے. جب ہم سامنے سے آئیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے بھائی یہ جذبہ جہاد یہ ضروری ہے ایسے موقعوں پہ. آج کشمیری سینے پہ گولی کھاتے ہیں, جھنڈا پاکستان کا ہے, کیا میرا آپ کا حق نہیں بنتا ان کے نام کا پروگرام منعقد کریں؟ میرا آپ کا حق نہیں بنتا کہ ان کے حق میں آواز اٹھائیں؟ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. یہ لوگ جب تم پکارے تمہیں تو تم نے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اگرچہ اللہ مظلوموں کی مدد کرنے پہ قادر ہے, قدیر ہے. قاتلوہم, لڑنا تم نے. يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ, اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں ذلیل کر کے وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, کشمیری مومنوں کے سینے اللہ ٹھنڈے کرنا چاہتا ہے. عزیز دوستو, عزیز بھائیوں, آج دنیا پاکستان کو باتیں کرتی ہے. اگر پاکستان کا برا چہرہ لوگوں کے سامنے جاتا ہے, اس میں میرا بھی قصور ہے, اس میں آپ کا بھی قصور ہے. اگر اچھا چہرہ سامنے نہیں جا رہا, میں آپ نے پاکستان کا اچھا چہرہ سامنے لانے کی کوشش کرنی ہے. یہ میرا ملک ہے, یہ سلامت ہے تو میری مہجت سلامت ہے, یہ سلامت ہے تو میری ماں سلامت ہے, یہ سلامت ہے تو میری بیٹیاں سلامت ہیں. اسرائیلی درندے بچیوں کی عزتیں لوٹتے ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ روزانہ دیکھتے ہیں. کشمیر کے اندر بیٹیاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں, آپ روزانہ سن رہے ہیں, روزانہ دیکھ رہے ہیں. اور پورے انڈیا میں عید کے موقع پہ جن علاقوں میں مسلمان پاور سے ہیں ان سے اعلان کرواتے ہیں کہ اعلان کرو گائے کو ذبح نہیں کرنا, مسلمان مجبور ہے, مقہور ہے. اور عرش والے نے کہا تھا بنی اسرائیل کو اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے فرعون کے چنگل سے تمہیں آزادی نصیب کی, اس آزادی کی نعمت کا تذکرہ کرو, اس آزادی کی نعمت کو یاد کرو. تمہاری نسلوں کو وہ ذبح کرتا تھا, تمہاری بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا, درندگی پھیلاتا تھا.
یہ ہندو تب بھی درندگی پھیلاتا تھا، یہ آج بھی درندگی، یہ بھاؤلا کتا، یہ حضرات نیولے کی موت آئی ہو سڑکوں کی طرف چل پڑتا ہے، یہ گیدڑ بھمکیاں لگانے والے ہندو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اپنے بیٹے کی یاد رکھنا، اسے لکھ لینا، اللہ نے پاکستان یہ چھوٹا سا سرحدی طور پہ نظر آنے والا، اسے یہ پاوریں اور طاقتیں دنیا کے اندر اللہ نے کفر مٹانے کے لیے اس قوم کو عطا کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم پہل کر دیں گے، دنیا نے اگر ستایا تو یہ مر جائیں گے، مر کے چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے؟ ہم تو رب سے مانگتے ہیں۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حج سے واپس، عدل ایسا کہ زمین کانپے نہ، انصاف ایسا کرامات کا ظہور ہو، تقوی ایسا شیطان رستہ چھوڑے، زندگی میں پیغمبر جنت کے اندر محل دیکھ کے آئے، جنت کی بشارتیں ملیں، پیغمبر کی چوکھٹ کا مضبوط ترین پہرے دار عمر فاروق، خدا سے ہم تو ان کے ماننے والے، مثلہم فی التورات ومثلہم فی الانجیل، میں رب نے اسلام دنیا کے اندر بھیجنے سے پہلے پیغمبر کے غلاموں کے تذکروں سے تورات کو بھر دیا تھا، انجیل کو بھر دیا تھا۔ ہماری تاریخ بڑی پرانی، ہماری شجاعت کی داستانیں، امیر المومنین انہی دنوں میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ضعف قوتی وانتشرت رعایتی، اللہ میری رعایا پھیل گئی ہے، میری قوت ذرا کمزور ہو گئی، اس سے پہلے کہ اپنی قوم کے بارے مجھ سے کوئی ایسی ویسی، کوئی حضرات کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے جس کا تیرے ہاں جواب دینا پڑے اور میں مجرم ٹھہروں، ارزقنی شہادتا فی سبیلک وفی بلد رسولک، میں محمد کے شہر میں تجھ سے شہادت کی موت مانگتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان، ہمارا تو جذبہ یہ ہے کہ 95 سال کے ایک بزرگ سے بندہ انٹرویو کر رہا ہے، او بابا جی تم انڈیا کے ساتھ کیا لڑو گے؟ اس نے کہا کچھ نہیں کر سکتا، بمب دے نال بن کے انڈیا چ مار دیو۔ ہم تو موت ڈھونڈنے نکلتے ہیں، خدا کے لیے مر سکتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں روٹی اتنی ضروری نہیں جتنی پیغمبر کی چوکھٹ کی حفاظت ضروری ہے، کھانا پینا اتنا ضروری نہیں جتنی مظلوموں کی نصرت ضروری ہے، یہ کوٹھی، یہ شیش محل، یہ شان، حضرات آگے بڑھیے، سانس لینا اتنا ضروری نہیں جتنی لا الہ الا اللہ کی پاسداری ضروری ہے۔ سانس نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ کی پاسداری نہ ہو تو گزارا ہو سکتا نہیں، سانس نہ آئے گزارا ہو سکتا ہے لیکن ہندو کے سامنے جھکنا پڑے گزارا ہو سکتا نہیں، سانس نہ آئے رگے جاں کاٹ دی جائے گزارا ہو سکتا ہے لیکن اپنے ملک کا سودا کر لیا جائے گزارا ہو سکتا نہیں، شہرک سلامت نہ رہے گزارا ہو سکتا ہے۔ ہم نے یہ سنا، عرش والے نے نازل کیا، ابو جہل زندہ تھا، قرآن نے کہا کہ اذا ولوا مدبرین انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے نبی یہ حق بات سننے سے آ رہی، یہ حق بات بولنے سے آ رہی، انک لا تسمع الموتى، یہ جی کے مر چکے ہیں، کھاتے ہیں مر چکے ہیں، پیتے ہیں مر چکے ہیں، سوتے ہیں مر چکے ہیں، جاگتے ہیں مر چکے ہیں۔ ادھر میدان مقتل ہے، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے دفاع کے لیے، پیغمبر کی چوکھٹ کے لیے حضرات کلیجہ چبا لیا گیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، یہ کٹ گئے ہیں زندہ ہیں، سر سلامت نہیں، یہ زندہ ہیں، کلیجے چبا لیے گئے ہیں، یہ زندہ ہیں، مصعب کے سر کی کھوپڑی اتاری گئی ہے، زندہ ہے، کلیجے کاٹے گئے ہیں، زندہ ہے، کان اتارے گئے ہیں، زندہ ہے۔ ہمیں معلوم ہے حضرات پیغمبر علیہ السلام کا دفاع نہ کیا جائے، لا الہ الا اللہ کی چوکھٹ پہ پہرے داری نہ دی جائے، اپنے ملک و قوم کا اگر سودا کر لیا جائے تو قومیں جیتے جی مر جاتی ہیں۔ جو اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے پاسبانوں کا دفاع کرتے ہیں، قال اللہ قال رسول کی صدا کا دفاع کرتے ہیں، جن بنیادوں پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اور جو خواب دیکھا تھا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے، پاک
سرزمین شاد باد، تو نشان عزم علی شان ارض پاکستان، یہ ارض پاکستان، یہ مقدس سرزمین حضرات جس پہ سایہ خدائے ذوالجلال ہے، جو شان ماضی ہے، مستقبل ہے اور حال ہے، یہ پوری کی پوری پائندہ آباد قوم، زندہ آباد قوم، جس کے بچے بچے کے لب پہ دعا آتی ہے تو یہ آتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے۔ یہ اجالا کرنے والی قوم، یہ اقبال کے شہدائی، یہ محمد علی جناح کے پروانے، انہیں معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمو کے لیے، اس کی نشو و نما کے لیے اسرائیل کو تکلیف کیوں ہے۔ میں قربان جاؤں چیف آف آرمی اسٹاف کے بیان پہ، میں قربان جاؤں اور سرخ سلام پیش کروں قصور کے باسیوں کی طرف سے، اپنے سالاروں کو، اپنے دلیروں کو، جنہوں نے اپنی قوم کا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ میرا فخر ہے میری فوج، میرا تکبر ہے میری فوج۔ تکبر کا مطلب ہے بڑائی۔ میدان مقتل میں پیغمبر علیہ السلام نے، آپ جانتے ہیں، صحابی کو اکڑ کے چلنے کی اجازت دی ہے تاکہ معلوم ہو خدا کو ماننے والے صرف خدا کے دربار پہ جھکتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتے۔ برسرے وفا شیاروں کی گردن کٹی ہے، برسرے میدان کبھی جھکی تو نہیں، گردنیں کٹائی ہیں، انہوں نے جھکائی نہیں ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کو ماننے والی قوم، اسے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کرنی ہے، اپنی قوم کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ملک کے اللہ کے فضل سے چپے چپے کی، اپنے ملک کے پانیوں کی، اپنے ملک کی ہواؤں کی، اپنے ملک کی فضاؤں کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم نے تمہارا ایک کتا پکڑا تھا جو بری نیت لے کے آیا، برا ارادہ لے کے آیا۔ ایک اسرائیلی آج بھی ہمارے کنٹرول میں ہے اور ہمارے سالار نے کہا تھا انڈیا آئے تب بھی تیار ہیں، اسرائیل آئے تب بھی تیار ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ساری کی ساری پروپیگنڈا ہیں۔ آج آپ وہ واحد دنیا میں غیور قوم ہیں، اور طیب اردگان کی مثالیں دینے والوں، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، افغانستان میں لڑنے والوں کے اتحادی ہیں۔ اپنی فوج پہ بہت جلد زبان دراز کرتے ہو، سوشل میڈیا پہ بہت جلد اعتراض کرتے ہو، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ پوری دنیا میں، مسلم امہ میں آپ کا وہ پاسپورٹ واحد پاسپورٹ ہے جس کے اوپر لکھا ہے یہ پوری دنیا کے لیے کارآمد ہے، اسرائیل کے لیے نہیں۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ تاریخ شاہد ہے، آج تک حرام کا وجود اپنے آپ کو حلال کا ثابت نہیں کر سکا۔ الجزائر پہ قبضہ ہوا اور 30 سال اٹلی نے اس قبضے کو حلال کا ثابت کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکا۔ جرمنی آیا، نہیں ثابت کر سکا، یہ اس کا علاقہ نہیں۔ لیبیا پہ اٹلی نے فوجیں اتاری، کئی سال جنگیں لڑ کے قبضہ جمایا، اسے اپنا ثابت کرنا چاہا، نہیں کر سکا۔ بر صغیر پہ انگریز اترا، 100 سال حکومت کر کے اسے اپنا بنانا چاہا اور حرام قبضہ کر کے اسے حلال ثابت کرنا چاہا۔ دنیا نہیں مانتی، تاریخ نہیں مانتی۔ اسرائیل نے فلسطین پہ حرام قبضہ کیا، آج تک جنگ لڑ رہا ہے اس حرام کے طفل کو حلال کا منوانے کی، ہم نہیں مانتے۔ اسی طرح مودی کشمیر پہ قبضہ کر کے، حرام قبضہ کر کے اس قبضے کو حلال ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ تاریخی حقیقتیں ہیں، تم ہوش کے ناخن لے لو، وگرنہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پاکستانی قوم غیرت میں آئے گی، رب رہے گا، رب کا نام رہے گا، تمہارے بارے کہا جائے گا۔ دنیا میں ایک ہندوازم بھی ہوتا تھا، دنیا میں ایک بودھی والے بھی ہوتے تھے، دنیا میں ایک قوم ایسی بھی ہوتی تھی جو کہا کرتی تھی ہم بڑی دلیر قوم ہیں، پر گائے کا پیشاب پیا کرتی تھی، گائے کا موت پیا کرتی تھی۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان۔ عطا ایسا بیاں مجھ کو ہوا رنگی بیانوں میں کہ بام عرش کے طائر ہیں میرے ہم زبانوں۔ ذرا دیکھ اس کو جو کچھ ہو رہا ہے، ہونے والا ہے، دھرا کیا ہے بلا عہد کہن کی داستانوں میں۔ سنے غافل صدا میری، یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان کر پڑھتے ہیں طائر بوستانوں میں۔ یہ کامیابی کی تسبیح اکیلی پاکستانی قوم نہیں، رب کی نصرت کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، کتار اندر کتار اب۔
اترے فرشتے. سن 65 میں اترے. اہل ایمان نے دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ سیالکوٹ کے بارڈر پہ لڑی گئی ہے. دنیا نے دیکھا ہے. اور فضاؤں کے اندر ہم نے شکست دی. پانیوں کے اندر ہم نے 17 دن تک یہ جنگ جاری رہی. اور گھٹنے ٹیکے یونائٹڈ اسٹیٹ میں کرشن رام انڈیا بھاگا. آج اپنے قانون پہ پیشاب کرتے ہو, اپنے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہو, اپنے حکمرانوں کے منہ میں خاک ڈالتے ہو اور کشمیر کا آرٹیکل ختم کرتے ہو. اور تم اپنے ملک کے قانون کے وفادار نہیں, تم اپنی قوم کے وفادار نہیں. یہ جنگ یہ ایسی جنگ نہیں ہے کہ جس کے بعد اب یہ کہا جائے گا فلاں جیت گیا فلاں ہار گیا. رہو گے تو تذکرہ کرو گے نا. 100 ڈگری سینٹی گریڈ پہ لوہا پگھل جاتا ہے اور 200 ہو جائے تو پتھر پگھل جاتا ہے. پتھر 1000 پہ چلا جائے تو کوئی چیز سلامت نہیں رہتی. اور جو ایٹمی پاور اللہ نے پاکستان کو عطا کر رکھی ہے, سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں دنیا کا ٹمپریچر 40,000 تک کوئی پانی بن کے بہ جاؤ گے. آگ بری ہے پاکستان کے چپے چپے میں, ان کے سینوں میں. ان سے ٹکراؤ گے تو جل جاؤ گے. یہ صرف یہ کہتے ہیں کہ بچ جاؤ, آگ میں نہ کودو. آج چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا ہمارے صبر کی آزمائش کر رہے ہو. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ. ہر شے اللہ کے ہاں ایک مقررہ حد تک ہے. پاکستانی قوم کا جو صبر ہے اس کے بھی پیمانے مقرر ہیں. اس پیمانے کو لبریز کرنے کا دیکھ رہے ہیں. اور ایسے ہوگا. انڈیا شاطر بین الاقوامی طاقتوں کے اشاروں پہ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کرے گا. ہم تو کب سے بیٹھے مورچوں میں شہادتیں مانگ رہے ہیں. ہمارا تو دن جشن کا ہوتا ہے. ہماری آنکھوں میں آنسو شکرانے کے ہوتے ہیں. اے خدایا, ہم گئے گزروں کو تو نے اپنے دین کی سربلندی کے لیے چن لیا. ہماری مائیں, ہماری بہنیں جو اپنی آنکھیں پوچھتی ہیں وہ خدا کے سامنے عقیدت کے آنسو ہوتے ہیں. یہ محبت کے آنسو اسما بنت یزید کی آنکھوں میں بھی آئے تھے جب انہیں آنے والے نے بتایا تھا تیرے بیٹے کاٹ دیے گئے. کہا رسول اللہ کیسے؟ کہا گیا تیرے چچے کاٹ دیے گئے. کہا میں رسول اللہ کا پوچھتی ہوں. تیرا خامد کاٹ دیا گیا. میں رسول اللہ کا پوچھتی ہوں. تیرے مامے ان کے بازو کاٹ دیے گئے. اتنے میں تاجدار کونین کے پہلے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے. اتنے میں تاجدار کونین کے رخ زیبا پہ نظر پڑتی ہے تو زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلتے ہیں کلو مصیبت بعدک جلالو. آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. میں بھی, میرے ماں باپ بھی, میرے بچے بھی, میری قوم بھی, میرا قبیلہ بھی, میرا انگ انگ تجھ پہ قربان. اے شہیدین, تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم سب رب کے نام کے قربان, رب کے رسول کی ناموس پہ قربان. اس ملک کو بنانے والوں نے شہادتوں کے جام پیے ہیں. یہ خالہ جی کا واڑا نہیں ہے. یہ قوم اتنی بے ضمیر نہیں. آج اس پنڈال میں کئی میرے بزرگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہجرت کی اور دنیا کی سب سے بڑی ہجرت پاکستان کی ہجرت. دنیا کی سب سے بڑی ہجرت. ہم مہاجروں کی اولاد ہیں. ہم نے پاکستان اپنے افراد شہید کرا کے لیا ہے. ہم اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں. افواج پاکستان یہ پاکستانی قوم کی اولاد ہے. یہ پاکستانی قوم کی نسل ہے. پاکستان کو قبرستان سمجھ رکھا ہے پاکستانیوں نے. جس کا کاروبار چل پڑتا ہے باہر چلا جاتا ہے, دفن ہونے کے لیے پاکستان آ جاتا ہے. وفادار بنو, اپنی گلی سے پیار کرو. گلی دے تک کان بھی بندے نو پیارے ہوندے نے. کام ہوے تے دل وطنا نو چاہے. حدیث میں آتا تاجدار کونین نے فرمایا
ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ। ਜੋ ਘਰ 'ਚ ਸਕੂਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। آپ کے گھر سلامت ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا. چڑیاں کام ہی اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں. اور ماں کی ممتا پوچھتے ہو، چڑیا سانپ سے لڑ جاتی ہے. اپنے گھونسلے کی حفاظت کرنے والی چڑیا کو دیکھو جس نے سانپ کو اندھا کر دیا. ہم چڑیا سے گئے گزرے نہیں. اٹھا ساکیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. اگر دنیا نے ممولے جیسے نحیف پرندے کو شہباز سے ٹکر لیتے دیکھا ہے تو سن 65 میں بغیر اسباب کے پاکستانی قوم کو انڈیا کی چھاتی پہ جھنڈا لہراتے بھی دیکھا ہے. یہی اقبال کے خواب کی تعبیر تھی. اور میرے ماموں جی فوت ہو گئے، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے. ہر وہ شخص جس کے رشتہ دار نے سن 65 میں پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے، یہ سارے کا سارا پنڈال اسے سرخ سلام پیش کرتا ہے. قصور کے باسیوں، شاید آپ جانے کے بعد یہ کہیں کہ کوئی لمبی چوڑی تمہید تھی، شاید ہاتھ کچھ آیا کہ نہیں آیا. یہ ایک جذبے کا عکاس پروگرام ہے. دارالفلاح کا پلیٹ فارم پاکستانی قوم کے نام یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستانی حکومت، پاکستانی فوج جہاں سانس لے رہی ہے، ان کی سانسیں ان کی سانسوں کے ساتھ ہیں، ان کی دھڑکنیں ان کی دھڑکنوں کے ساتھ ہیں، ان کے ارادے، ان کی قوتیں، ان کا مال، ان کی جان، ان کی نسلیں اپنے ملک کے لیے، چونکہ ملک لا الہ الا اللہ کے لیے ہے، چونکہ ملک بنا ہی لا الہ الا اللہ کے نفاذ کے لیے ہے. حضرات گرامی قدر، ابھی ہم نے بہت کچھ طے کرنا ہے. نظریاتی طور پہ بھی حضرات مکمل کرنا ہے، جغرافیائی طور پہ بھی اپنے آپ کو مکمل کرنا ہے. ہم چڑیا سے گئے گزرے نہیں ہیں، ہم ممولے سے گئے گزرے نہیں ہیں. سونا ہے کہ زندہ قوموں کے دلاور حق چھین تو لیتے ہیں، حق مانگا نہیں کرتے. ہم حق چھینیں گے انشاءاللہ اپنا. میں نے ایک گفتگو یہاں کی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ برِ صغیر پہ اسلام کا جھنڈا کب لہرایا گیا اور کتنی لمبی تاریخ، 1000 سال ہم رہے. سن 71 میں چھوٹا سا جھٹکا لگا ہمیں، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں. وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. کچھ اپنوں کی ناانصافیوں کی وجہ سے یہاں تک نوبت آ پہنچی، لیکن جھٹکے بھی زندہ قوموں کو لگا کرتے ہیں. ہم نے سبق سیکھا، اپنے آپ کو درست کیا. اور سنو، اقوام عالم کو کہہ رہا ہوں آپ کی وساطت سے، پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے، آج ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ایٹم بم سنبھال نہیں سکتے، تم ایٹمی قوت سنبھال نہیں سکتے. جب ہم بنا سکتے ہیں ہم سنبھال بھی سکتے ہیں. اور ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے. حضرات بین الاقوامی ادارے یہ کہہ رہے ہیں پاکستان کا پانی بند کرو، اس کی غذائیں بند کرو، اور بھوک مسلط کر کے پاکستانی قوم کے منہ میں ایک نعرہ دے دو، ہمیں صرف روٹی چاہیے، ہمیں ایٹم نہیں چاہیے، ہمیں صرف دانا چاہیے، بھوک سے مارو. یہ باقاعدہ پلان ہو رہا ہے، یہ باقاعدہ منصوبہ ہو رہا ہے کہ اس قوم کے اوپر بھوک مسلط کر دو. IMF، ملٹی نیشنل کمپنیاں، دجالی سلسلے، دجالی کمپنیاں ارد گرد سے حضرات افغانستان سے ہم پہ حملہ کر دیتے ہیں. ہم ادھر دیکھتے ہیں اس کی سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ کے ہمیں مار دیتے ہیں. ایران کے بارڈر کی طرف سے ہم تھوڑا سا سکون کا سانس لے کے اپنے وطن کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے ہمارے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. دنیا کا سب سے گندا دشمن اور دنیا کا دشمن کا سب سے لمبا بارڈر ہمیں ملا ہوا ہے. حضرات ہر گرد سے گھیرا ہے، ارد گرد سے حساسیت ہے، اور پوری دنیا اس کو اچک لینے پہ ہے، پوری دنیا کی گدیں اس کو نوچ لینے پہ ہیں. اسرائیل کہاں بیٹھا پر توڑ رہا ہے. اسے خطرہ عرب سے اتنا نہیں جتنا آپ سے خطرہ ہے، آپ کی ایٹمی پاور سے خطرہ ہے. اب پلان بنا رہا ہے وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. تمہارے مکروں کی چھتیں تم پہ گر پڑیں گی. شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا، وہ برباد ہوگا. دنیا کے اندر یہ فلسفہ، پاکستانی قوم کے اندر یہ آواز پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے بھوک سے مرے گی، پیاس سے مرے گی. ایک شوشہ چھوڑا جائے گا، NGOز آئیں گی، ہمیں ایٹم نہیں چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، ہمیں ایٹم نہیں چاہیے، ہمیں پانی چاہیے. او سن لو، ہم اس محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے گئے، عفیفہ کائنات
ام المومنین سیدہ عائشہ، پیغمبر کا حرم عائشہ، پیغمبر کی عزت عائشہ، پیغمبر کا تاج عائشہ، پیغمبر کا وقار عائشہ، جس کا چبایا ہوا مسواک نبوت استعمال کرے، جس کے بستر پہ وحی آئے، جس کا حجرہ جنت بنے، ام المومنین سیدہ عائشہ، امی عائشہ، عفیفہ کائنات عائشہ، ام المومنین امی عائشہ کیا فرماتی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کا دیدار کرنا ہے، حضرات دیے کے اندر تیل نہیں ہے، چراغ کے اندر تیل نہیں ہے، میں پیغمبر کا چہرہ دیکھنے کے لیے اپنی حضرات پڑوسن سے تیل مانگ کے محمد کے رخ زیبا کا صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کرتی ہوں۔ پیغمبر کی زیرہ حضرات کس کے گروی؟ جو کے گروی ایک یہودی کے پاس پڑی ہوئی ہے، لیکن دنیا نے دیکھا ہے دشمن کو سبق سکھانے کا سامان میرے حبیب کے گھر سے نکلا ہے، رحمت للعالمین کے گھر سے نکلا ہے، جو اپنوں کا رکھوالا اور ظالم کو سبق سکھانے والا۔ تلواریں نکلی ہیں کہ نہیں بھائی؟ نکلی ہیں امن کے دائی کے گھر سے، جس نے آج تک کسی کیڑی کو ناجائز تنگ نہیں کیا، جس نے آج تک کسی جانور کو ناجائز تنگ نہیں کیا، لیکن اسے معلوم ہے کہ اگر دفاعی قوت مضبوط نہ کی جائے تو درندے اچک لیتے ہیں، درندے کھا لیتے ہیں۔ ہم نے تو تب سے سبق پڑھا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے کا سامان بھی نہ رہے، جنگ کا سامان پھر بھی رہے گا، ایٹم پھر بھی رہے گا، آبدوزیں پھر بھی رہیں گی، بابری پھر بھی رہے گا، غزنوی پھر بھی رہے گا۔ حضرات دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، اور اقبال نے کہا تھا تنک بخشی سے استغنا کو پیغام خجالت دے، نہ رہ منت کشے شبنم نگوں جامو صبو کر لے۔ اے دنیا کے کافرو، اے دنیا کے فاسقو، تم کر سکتے ہو تو کیا کر سکتے ہو؟ تمہارے بارے رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہاری صفوں میں خود انتشار ہے، تمہارے رب کا تمہارے بارے لانتم اشد رہبتن فی صدورہم من اللہ ذالک بانہم قوم لا یفقہون۔ اور رب نے تمہیں بنایا، جس نے مشینری بنائی ہو اس کو مشینری کا پتہ ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے کائنات کے سب سے بیوقوف یہودی اور سب سے بڑا بیوقوف ہندو، جو یہودی کے اشارے پہ لگتا ہے مسلمان کو اللہ عقل والا کہتا ہے، بصیرت والا کہتا ہے، تقوی والا کہتا ہے۔ آج دنیا میں بڑے ممالک ہیں، اسلامی سلطنتیں ہیں، اسلامی اسٹیٹ ہیں، جب سر پہ آ کے جنگ ناچتی ہے تو صرف آپ کی طرف دیکھتے ہیں، پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی بھول ہے کہ انہاں نوں بھکھیاں رہ کے انہاں دی زبان چوں اسی کڑاواں گے، سانوں بمب نہیں چاہیے، اسی بھکھیاں رہ کے بنایا ہے تے بھکھیاں رہ کے بچا بھی لان گے انشاءاللہ۔ بولو صحیح نا، بھکھیاں رہ کے بنایا ہے تے بھکھیاں رہ کے اے ایویں نہیں جائے گا، اے لے کے جائے گا انشاءاللہ اللہ دے فضل نال۔ یہو جیاں گلاں کریا کرو۔ تاجدار کونین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی بندہ مر جائے اور اس کے دل میں شہادت کا جذبہ بھی پیدا نہ ہو تو منافقت کی موت ہے۔ آج کے پروگرام سے جذبہ پیدا ہو جائے تو وہ نوجوان سلام کے مستحق ہیں کہ نہیں جن کی وجہ سے پروگرام ہو کے جذبہ پیدا ہو جائے؟ مارو سلوٹ پھر، ایسا کرو نا۔ اسلام ہی انہاں نوجوانوں نو جنہ محنت کیتی ہے، جاگ کے ریا کرو۔ اس طرح کی ذرا گرم نرم بھی اپنے بیٹے کی ذرا تھوڑی سی جوشیلی ہیں، کچھ بے ربط سی، کچھ بے ترتیب سی محبت کی اداؤں سے، وہ ادائے دل بری ہو یا نوائے آشکانہ، جو دلوں کو فتح کرے وہی فاتح زمانہ۔ اے ہمیں نہیں جائے گا، اے بڑا کچھ لے کے جائے گا انشاءاللہ۔ اے بڑا کچھ زمین آنی مکان فانی، ازل تیرا ابد تیرا، ازل تیرا ابد تیرا، یقین پیدا کرے غافل مغلوب گماں تو ہے، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ آسماں تو ہے، خدا لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے۔ ہم تو خدا کی فوجیں، ہم تو خدا کے لشکر۔ اور عرش والے نے قرآن میں جو کہا ہے وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، میرے لشکر غالب آئیں گے۔ اللہ کے لشکر کون ہے؟ اللہ کے لشکر کون ہے؟ یہ خدائی فوجیں، یہ خدائی لشکر۔ خدا کی قسم ہے، سینے میں محبت لے کے اور دشمن کے بغض کی آگ لے کے انسان خالی ہاتھ ٹکرا جائے تو سینے سے آگ نکلتی کائنات نے دیکھی۔ صحابی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں میدان میں اترا، میرے ہاتھ میں کھجور کی چھڑی تھی
اور یہ کہنے والے نے کہا کھجور کی چھڑی سے بنے گا تو کیا بنے گا؟ تو میں نے کہا جس نے کھجور کی چھڑی تھمائی ہے نا، اس کے تھمانے سے کھجور کی چھڑی تھام کے میدان میں اترنے والے کو خدا ناکام کرتا نہیں۔ ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث، میں خدا کے اوپر اعتماد کر کے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں، یقین پیدا کرے غافل، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے مغفوری، یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین للہ مستی جاگزینی، سننے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ بعد فلسفی ایسے موقع پہ اسی کی لڑنا ہے، اسی نہیں لڑ سکتے، اسی نہیں لڑنا، اینا کی لڑنا ہے۔ او بریلرو، او برگر کمپنی، او فیس بک مافیا، او سونڈیاں دی طرح سو جانا ہے تسی، اوے آؤ ساڈی آواز نال آواز ملاؤ، لڑنا اسی ہیں انشاءاللہ، ہور لڑنا کنے؟ بندے ہی لڑدے ہوندے نے نا، ایمان ہی لڑدا ہے نا۔ جے تسی نہیں لڑنا اے آدھے ایمان دی خبر لو، یہ تسی نہیں لڑنا یہ دا مطلب ہے تسی منافق ہو۔ نہ کرنا نہ کرن دینا، نہ کھیلنا نہ کھیلن۔ وہ ایک بابا سی نا، ایک مولوی نو کہن لگا دنیا چاند تے پہنچ گئی، تو مسیتے ہی بیٹھا۔ انہیں کہا چاند تے پہنچ گئی ہے، میں مسیتے بیٹھا، تو بازاراں چ دھکے کھان ڈیا۔ ایک افواہ ساز کمیونٹی ہوندی ہے ہو جے موقع تے نا، انہاں نے نہیں لڑنا، انہاں نے نہیں لڑنا۔ جہاز ڈیگ تے بابا جی بندے پھڑ لے آندے جہاز چوں، انہاں ہی ایویں ہو گیا۔ انہاں دے ایئر چیف نے کہتا کہ پوری دنیا چ اگر ہواواں نو مسخر کر سکتی ہے تے پاکستانی فوج ایویں ہی ہے۔ عرب اسرائیل جنگ ہوئی، اسرائیل نو ناکوں چنے چبوائے، آنے ایویں نے۔ سن 65 آیا، ہندو کی بودی، وہ لاہور کے قریب رہتے ہو اور کبھی مال روڈ کے قریب سے گزرے کرو نا، وہاں انڈیا کے جہاز ابھی پڑے ہوئے کہ نہیں، آنے ایویں نے۔ یہ افواہ ساز طبقہ یہ دشمن سے کم نہیں ہے۔ ہم نے انشاءاللہ افواہ ساز نہیں بننا، بلکہ اپنے نوجوانوں کی ہمت بندھانی ہے، ان کے حوصلے مضبوط کرنے ہیں انشاءاللہ۔ تسی ساری رات سب پاڑیاں گیماں کھیل دے ہو، تسی کی لڑنا ہے؟ اور کبھی جذبہ جہاد دل میں پیدا تو کرو۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، انہوں نے فرمایا تھا اگر جنگ کے میدانوں میں موت آتی تو خالد ابن ولید بستر پہ نہ مرتا۔ اگر جنگ کے میدانوں میں موت آتی تو خالد ابن ولید بستر پہ، جسم کا ایک انچ بھی نہیں تھا جو زخموں سے پاک تھا۔ موت کے فیصلے عرش والا کرتا ہے، دنیا میں کسی کے اختیار میں نہیں۔ یہ خودی سے مرد خدا آگاہ کا جلال و جمال، یہ کتاب ہے، باقی تمام تفسیریں۔ تیری فیس بک یاد نہیں رہے گی دنیا کو، تیرا جذبہ یاد رہے گا۔ تو صبح برگر کھاتا ہے، تاریخ نہیں لکھے گی۔ تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں کیسے ڈالتا تھا، دنیا لکھے گی۔ تو رات کو کس قسم کے گدے پہ سوتا تھا، دنیا یاد نہیں رکھے گی۔ دنیا فتوحات گنتی ہے، تاریخ کامیابیاں گنتی ہے۔ تاریخ نہ مٹن گنتی ہے، نہ بیف گنتی ہے، نہ ٹکا گنتی ہے، نہ کباب گنتی ہے۔ کباب کھا کے گھر میں بیٹھ کے اور حضرات 1.5 لاکھ کا موبائل ہاتھ میں پکڑ کے اے سی تھوڑا جہا تیز کر کے لت رکھ کے سر گنجا ہو گیا ہے، میڈیسن کھا کے بڑی گڈی چ بہ کے لت رکھیے وینگا یا منہ کیتا ہے، اور اسے جس کی زندگی بارڈر پہ گزر گئی ہے اینا نہیں لڑنا۔ بھی لڑنا ہے تو لڑنا ہے گنجیا۔ یہ بنتا ہے کہ نہیں کہنا بھی یہ تیرے پیو نے لڑنا ہے، تھے اسی لڑنا ہے انشاءاللہ۔ اب بولو صحیح نا، لڑنا ہے انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ لی لڑنا ہے، محمد رسول اللہ لی لڑنا ہے، آدھے پیارے پاکستان لی لڑنا ہے، آدھی قوم لی لڑنا ہے، آپ دی ماما پینا دی عزت دی حفاظت لی لڑنا۔ اساں کو چوڑیاں نہیں پائیں۔ ایک نوجوان مینوں آندا مینوں تو کی کر کی لیں گا تو میں تو کی کر لیں گا، کہندا کچھ نہیں۔ میں کہا پھر مینوں آدھے ارگا نہ سمجھ۔ پہلوں جنگاں ہوندیاں سی دلیری دیاں، ڈولے بہادری، ہن گھوڑا نپنا ہے، وہ امیر بھی نپ لیندا ہے تے غریب بھی نپ لیندا ہے۔ جذبہ تے ہے نا۔ او بابے دا انٹرویو میں نے اپنی وال پہ شیئر کیا، ذرا دل قریب کریں، ذرا لطف لیں اپنے بیٹے کی دل سے نکلی ہوئی باتوں سے۔
انہیں کہا بابا تو کریں گا کی؟ انہیں کہا مینو اوتھے انڈیا چ مارو. اور ابو ایوب انصاری سب کہیں رضی اللہ تعالی, بیمار, سواری پہ بیٹھا جا رہا, بیمار, بیٹھتے ہیں تو گر جاتے. چار پائی پہ نہیں بیٹھا جاتا, چار پائی پہ بیٹھا جاتا نہیں. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے جس لشکر کے بارے کہا تھا کہ لشکر قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. جب لشکر چلنے لگا, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی, ابو ایوب تیری قبر کو پاکستانی قوم کا سرخ سلام ہے. تم جہاں لیٹے ہو عرش والا درجے بلند کرے, اور پاکستانی قوم کے برائلروں کو جو کہتے ہیں نہیں لڑنا, انہیں سبق لینے کی توفیق دے. حضرت ابو ایوب انصاری سواری پہ بیٹھے, ایک بندے کو باقاعدہ پیسوں پہ ہائر کیا کہ مینو ذرا دلاسا دے کے رکھ, اور بھائی تم تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے, گر رہے ہو, ہمارا جذبہ یہ ہے. فرمایا کہ جب تم مسلمانوں کا علاقہ فتح کر لو تو مجھ کو مسلمانوں کی سرزمین میں قبر نکال کے دفن کر دینا. جب میں اٹھوں تو قیامت کے دن عرش والے کو بیان ریکارڈ کرواؤں, اے عرش والے, جس زمین کو فتح کرنے والوں کو تیرے حبیب نے جنت کی بشارتیں دی ہیں, آج میری قبر اسی علاقے سے پھوٹ کے تیرے سامنے مجھے پہنچانے کا انتظام کر رہی. میرے بھائی, میرے عزیز, میرے دوست, جذبہ جہاد, یہ کشمیری کاز, یہ ہلانے کے لیے, جلانے کے لیے, چلو کسے بانے جہاد جذبہ ایسی تو آنے ہیں. دارالفلاح کا پلیٹ فارم تو کہتا ہے کہ چلو کسے بانے برائلرا تم منافقت دی موت تم مر جائیں, تو پروگرام سن کے بھی نہیں لڑنا. عزیز دوستو, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو ہمارے, یہ بازو ہمارے. اور ایک نعرہ یہ, کشمیر نہیں پورے کا پورا ہندوستان بنے گا. پاکستان مسلم ہے, ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ ہندوستان, یہ ہند جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے. سندھ اور ہند تاریخ میں آتا, دو بھائی تھے, نبی نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے, ان 3 کی نسل چلی ہے. یہ ہند, یہ حضرت نوح علیہ السلام کی نسل آباد کرنے والی. ٹائم اپنے اختتام کی طرف روبائے مائل ہے. یہ کل بھی ہمارا تھا. چند دنوں کے لیے انہوں نے وقتی طور پہ اقوام عالم کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے. کبھی گائے کا پیشاب پینے والے بھی لڑے ہیں. وہ گائے کا پیشاب پینے والے آب زمزم پینے والے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہ بولیں تو صحیح. وہ گائے کو پوجنے والے, خدائے وحدہ لا شریک کو پوجنے والے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور بتوں کے سامنے ڈھیری ہونے والے, عرش والے کے سامنے ڈھیری ہونے والے کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور گنگا کے گندے پانی میں نہانے والے, دن میں کئی مرتبہ غسل کرنے والوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور بچھوؤں کا جھوٹا پانی پی کر کے, اشنان کر کے, گرووں کا پیشاب پینے والے, وضو کے ساتھ پاک دامن ہو کے خدا کے دربار پہ سجدہ کرنے والوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور ہم تو جنگ کے میدان میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے. این لڑائی میں ہو گیا اگر وقت نماز, زمین بوس ہو کے قبلہ رو ہوئی قوم حجاز, ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. ہم نے خدا کا نام لیتے ہوئے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نمازیں پڑھ کے دکھائی ہیں. اور خدا کا نام لینے والے, اس بلند ذات کو پوجنے والے, اس کی پرستش کرنے والے, جو پتھروں کو مخاطب کر کے کہیں انک حجر لا تنفع ولا تضر, تو ایک پتھر ہے, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. جب صحابی قید کر کے لائے گئے اور کہا گیا کہ تم مار دیا جائے گا, مسکرا کے کہا تھا نادان تم ہو, موتیں آسمانوں پہ لکھی جاتی ہیں زمین پہ نہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا جاتا ہے. رستم مسکرا کے کہتا ہے تم ہمارے تسلط میں ہے, تو مارا جائے گا, ابھی تھوڑی دیر کے بعد تیری گردن کاٹ دی جائے گی. مسکرا کے کہا تھا تیری عقل پہ ماتم کرنا چاہتا ہوں, موتیں آسمانوں پہ لکھی جاتی ہیں زمین پہ نہیں. حضرات, لاکھوں معبودوں کو ماننے والے, ایک وحدہ لا شریک کو ماننے والی ایک قوم کا مقابلہ کر سکتے نہیں.
باطل ہے دو پسند، حق لا شریک ہے، حق کبھی تقسیم نہیں ہوا، حق کو کبھی شکست نہیں ہوئی۔ تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر حضرت توجہ بات بڑے کام آئے گی، زندگی بھر کبھی جولی اٹھا کے اپنے بیٹے کو دعا دو گے، میرے بابو، میرے پیارے بزرگوں، میری پیاری ماؤں، میری بہنوں، میرے نوجوانوں، دلیر عظیم سپوتوں، قصور کے عظیم باسیوں، تاجدار کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والے لشکر کو جنت کی بشارت دی تھی تو ابو ایوب انصاری کا جذبہ یہ تھا، بیمار ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، مرض ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لیتی، بات سمجھ نہیں آتی، غشی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین کی طرف فتح کے جھنڈے گاڑنے ہیں جس پہ جھنڈا گاڑنے والوں کو عرش والے نے بخش دینا ہے، جنت حاصل کرنی ہے، موت نہیں ہے یہ زندگی، اللہ موت سے زندگی نکالتا ہے، پہلے موت تھی پھر زندگی ہے، جنت کی زندگی جینے کے لیے مرنا بڑی ضروری ہے، تو بہتر نہیں ہے بندہ عزت کی موت مر جائے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ کیوں تھا کہ قسطنطنیہ کے لشکر کے لیے مدینے والے نے جنت کی بشارت دی تھی، اور خوش ہو جاؤ یہی بشارت اللہ نے ہند پہ لشکر کشی کرنے والے نوجوانوں کو بھی دے رکھی۔ کون دسو لڑنا ہے کہ نہیں؟ اونچی آواز نہ بولو، مرنا ہے کہ نہیں؟ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، فاحیاکم، ہم نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، ہم تمہیں پھر ماریں گے، ثم یحییکم، پھر اس موت سے ایسی زندگی نکال لیں گے کہ اس کے بعد موت، اس کے بعد موت نہیں۔ حضرات 6 ستمبر کے حوالے سے اس بہادر فوج نے، بہادر قوم نے مائیاں چولہے لالے بارڈراں تے اپنے بچوں کو، اور تاریخ شاہد ہے، آرٹیکل لکھا گیا اور اس کے ترجمے ہو کے دنیا میں تقسیم ہوا کہ دنیا میں جب جہاز گزرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں لائٹیں بند کر دو اور لیٹ جاؤ، لاہور کے باسی اپنی چھتوں پہ چڑھ کے، اب نہ ہاتھ میں بم ہے نہ کوئی چیز، اب خدا کا دیا ہوا جذبہ اتنا ہے، خدا کا دیا ہوا جذبہ اتنا ہے۔ میرے ماما جی بتاتے ہیں، یہ بات سناؤں اور بات مکمل کروں، نیت رکھو اللہ کام لے گا انشاءاللہ، نیت رکھو اللہ کام۔ یار کھوٹے سکے بھی کدے کام آ جاندے ہیں کہ نہیں؟ بول دے نہیں، کھوٹے سکے بھی کدے کام آ جاندے نے، اسی کھوٹے سکے ہیں، سانو اعتراف ہے کہ لیکن انشاءاللہ اللہ چاہے گا تے ساڈے ورگے کھوٹے سکیاں کو بھی کام لے گا، اللہ لے آئے۔ اور تاریخ شاہد کئی ایسے لوگ ہیں، کہنے لگے ہمارے ساتھ ایک رضاکار تھا جسے ہمارے لوگ یمڑا کہتے تھے، یہ میرے ماما جی نے مجھے خود سنایا، یہ سنا دوں واقعہ آپ کو، بولیں، جسے یمڑا کہتے تھے، یمڑا۔ حضرات کہتے میں نے دیکھا، ہم حیران ہوئے، دلیر تھا، ہاتھ میں کچھ نہیں، صافہ تھا، پاس صافہ، صافے کے اندر بجری باندھتا، بجری کو زور سے گھما کے ٹینک کے اوپر چھوڑتا، وہ جب ٹینک کے اوپر لگتی تو ایسے لگتا جیسے گولا پھٹ گیا، اور ٹینک ٹھہرتا، آواز جاتی ہے اندر، وہ سمجھتا کہ شاید کوئی حملہ ہو گیا ہے، اور ان ٹینکوں کے اوپر ڈھکن ہوتے تھے، وہ ٹینک تے چڑھ کے ڈھکن کھول کے وچ گولا سٹ دیا کرے، ٹینک رکے، وہ اوپر چڑھ کے اس کا ڈھکن کھول کے بیچ میں گولا پھینکے، اور سیکا راوی ہیں، وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی وہ ہجرت کو، اور ان کے سن 71 کے وہ انڈیا میں قائد بھی رہے، جب 71 میں ہمیں چوٹ لگی ہے، 65 میں انہوں نے لڑا بھی ہے، ان کی زبانی میں نے سنا ہے اس اکیلے شخص نے ہندوؤں کے 15 ٹینک تباہ کیے تھے۔ اللہ کام لے گا انشاءاللہ۔ ہم کشمیریوں کے لیے ایک دن بھی انشاءاللہ ہماری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسے نہیں آئے گا کہ ہم ان سے غافل ہو جائیں۔ کشمیر ہمارا ہے سارے کا، کشمیر ہمارا ہے سارے کا، اور اس وقت اللہ کے فضل سے خوش ہو جائیں، یقین مانیں افواج پاکستان نے حق ادا کر دیا۔ یہ وقت ہے سوشل میڈیا پہ پروگراموں کے ذریعے سے، اس طرح کے محاضرات کے ذریعے سے، مجامعات کے ذریعے سے، گفت و شنید اور ڈائلاگ کے ذریعے سے اپنی قوم کو تیار رکھا جائے۔ جب
حکومت آواز دے ریلیاں نکالنے کی اور جائز احتجاج کیا جائے. یہ نہیں ہے احتجاج کے نام پہ لوگوں کی وہ ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچانا. نہیں, مسلمان کسی کا نقصان نہیں کرتا, اپنے مسلمان بھائی کا. میرے بھائیوں, میرے عزیز دوستو, اس پاک سرزمین کی حفاظت انشاءاللہ ہم نے ہر صورت کرنی ہے. ہم نے شہیدوں کے خون کو بھلانا, ہم نے شہیدوں کے خون کو بھلانا, اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو بھلانا. ہم مہاجروں کی, جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ہجرت کی, ہم شہیدوں کی نسل ہیں, شہیدوں کی اولاد ہیں. ہم رب کے لیے جینا بھی جانتے ہیں اور رب کے لیے مرنا بھی جانتے ہیں. اس کے لیے سر اٹھا کے جیتے ہیں اور سر اٹھا کے جیئیں گے. سر اٹھا کے جیتے ہیں اور سر اٹھا کے جیئیں گے. اور آخر میں وہی بات کہ خدا کے نام کی خاطر مرنے میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. پاکستان, مکہ مکرمہ, موجیبہ سے مدینہ طیبہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر بنے گا بلکہ پورے کا پورا ہندوستان بنے گا. کشمیر ہمارا, کشمیر ہمارا, کشمیر ہمارا. لے کے رہیں گے آزادی, لے کے رہیں گے آزادی. اپنے گلشن کی حفاظت کریں گے, خون میں دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے.